کہہ لیں نہیں میں کر تو نہیں رہا ہوں لیکن مجھے کرنا چاہیے، یعنی میں کر نہیں رہا ہوں لیکن مجھے کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے تھے؟ یعنی ایک بات جب اس کے سامنے آئی ایسا کرنا چاہیے، کہہ لیں بالکل صحیح بات ہے، بالکل ہے بات صحیح لیکن میں کر نہیں رہا. تو اس طرح کی اگر آپ اٹھا لیں باتیں، کتنی باتیں ہیں جو آپ آیت جانتے ہیں، آیت کی وضاحت ہوگی، آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، بالکل قرآن میں صحیح بات لکھی ہوئی ہے لیکن میں پریکٹیکل نہیں کر رہا. تو یہ اس طرح کے بیہیویئر آپ کو نظر آئیں گے. تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا بیہیویئر کا ایک ذکر ہے جس سے ہم آج لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں. پیج نمبر 13 الحجر 15 سورت ہے اور اس کی 2 آیت. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بھی مسلم سر تسلیم کرنے والے ہوتے. شاید انہوں نے لکھ دیا ہے بار بار جن لوگوں نے کفر کر دیا چاہتے ہیں کہ وہ اگر وہ بھی مسلم سر تسلیم خم کردہ ہوتے، کہ وہ بھی سر تسلیم مسلم ہوتے، لیکن کر رہے ہیں کفر. آیات کی انڈرسٹینڈنگ جب ان کے سامنے آئی اس کو انکار کر دیا. آیات کو سنا، عربی سنی، معنی سنے، سمجھ بھی گئے، کفر کر دیا اور چاہا یہ رہا کہ کاش میں مسلمان ہوتا، میں سر تسلیم اللہ کو کرتا ہوں. یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ آپ کو ایک بات بتا دی جائے آیات کی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. صلاۃ قائم کرنی ہے صاحب، صلاۃ قائم کرنی ہے. کسی بھی نام کے مسلمان جو اللہ کی آیت لکھا ہوا ہے صلاۃ قائم کرو، لکھا ہوا ہے، ہاں لکھا ہوا ہے، کرنی چاہیے صاحب. سر تسلیم ہم کر رہے ہیں، کہنا بالکل کرنا چاہیے، یہ میں نے سبمٹ کر لیا. لیکن یہ مسلم تو کہہ رہے ہیں لیکن ایکچوئل کیا ہے کہ آپ کر تھوڑی رہے ہیں، تو کفر ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ کفر کر رہے ہیں بار بار وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوں، مسلم ہو اللہ کے کہتے ہیں، وہ اللہ انہیں کفر کیا کفر کہہ رہا ہے، کفر کر رہے ہیں وہ. پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرو، غیبت کس کو نہیں معلوم ہے. یعنی اگر قرآن پڑھے نہ پڑھے، عام طور پہ بات لفظ غیبت اتنا پاپولر ہے معاشرے میں کہ غیبت نہ کریں صاحب. آپ معلوم ہے آپ کو، بالکل معلوم ہے صاحب. لیکن اب کرنے کا جب وقت آیا، ہاں بالکل اب آپ نے آیت بتا دی نا، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، فوراً ایک دم چپ ہو جائے، ہمیں آیت بتا دی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرے پھر غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. جب کسی نے آیت ہاں بالکل صحیح بات ہے یار کرنی نہیں چاہیے، ویسے ہاں بالکل صحیح بات ہے نہیں کرنی، جیسی آیت بتائی بالکل صحیح بات ہے نہیں کرنی چاہیے، بات ختم ہوئی. پھر دوسری نے غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کا آدمی ہے. آدمی دیکھیں کس طرح کا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو سر تسلیم ضرور کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں. اس کو کہتے ہیں لیبل ہٹا دو تم مسلم کا، اگر تم تسلیم نہیں کر رہا ہے تو نہیں ہٹائے گا، نہیں لیبل، نہیں میں مسلم ہوں. ہر وقت سچویشنز میں آتے ہیں آپ اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زبان سے لیکن کرتے وہی جو کرتے آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے بار بار یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ خواہش ہے، یہ چاہتے کہ مسلمان ہو لیکن کرتے نہیں ہیں، وہ یہ کفر کر رہے ہیں. تو ہماری سچویشنز یا معاشرے کی سچویشن جب بھی میں نے دیکھا ہے جب آیات کی وضاحت ہو جائے تو بجائے سر تسلیم خم کرنے کے آیات پر آپ کہتے گئے کہ مسلمان ہوتا میں، مطلب مجھے سبمٹ ہونا چاہیے یہاں پر، مگر کر کیوں نہیں رہے تو کفر ہو گیا وہ. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ یہ سوچیے کہ جب آیات میں ایک بات پتہ چل گئی ایسا نہ کرو، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، نہ جھوٹ بولو، نہ دھوکہ دو، نہ فراڈ کرو، نہ غیبت کرو، مثال کے برے القاب سے مت پکارو، یہ پتہ چل گیا آپ کو مگر کر رہے ہیں پھر بھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ انکار نہیں ہے، کہ ہم انکار تھوڑی کر رہے ہیں آیت کہ آیت غلط ہے. آیت کون کہہ رہا ہے غلط کہہ رہے ہیں آپ؟ پریکٹیکل عمل کیا ہوا؟ آیات کو تو مان رہے ہیں، ہر آدمی سر تسلیم خم کرتا ہے. بلیو کریں میری زندگی میں کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں ہے جس نے آیت کو سنا سمجھا کہہ دیا غلط لکھا ہوا ہے. بائی گاڈ اللہ کا ہے، کبھی نہیں کہا اس کسی آدمی نے، چاہے وہ یہودی تو نہیں، کرسچن آیا، چاہے وہ ہندو آیا، چاہے وہ ایتھیسٹ آ گیا، جن لوگوں سے میں انٹریکشن اور مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ، ہر بات جب آیت دکھائے گی یہ کہا کہ یہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے صحیح، مگر خود وہ کیا کر رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ کر رہا ہے. تو مسلم تو کہہ رہا ہے، وہ سبمٹر تو کہہ رہا ہے صحیح ہے، سبمٹ کر رہا ہے، سر تسلیم کام کر رہا ہے، یہ بات صحیح لکھی ہے، صحیح ہے، لیکن جب لائف میں امپلیمنٹیشن کا وقت آ رہا ہے وہ نہیں کر رہا وہ. تو اللہ کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بار بار یہ جو لوگ چاہتے ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش اگر وہ کہ مسلمان ہوتے، مسلم ہوتے، سر تسلیم خم کردہ ہوتے. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں آیات کو سر تسلیم خم کہہ رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں وہ کیا؟ کفر. بات یہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کر یہ رہا ہے کہ آپ
آیات سن رہے ہیں, آیات کی وضاحت ہو رہی ہے, جس کے سامنے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہوتا کہ معاشرہ کہلانے لگتا ہے کہ معاشرہ جو ہے یہ جو ہے مسلم کمیونٹی ہے, اور اس مسلم کمیونٹی میں ایک ٹیررزم ہو رہا ہے, دہشت گردی, اور وہ لوگ اس کو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ آپ بجائے ایک کیریکٹر سے آئیڈینٹیفائی کراتے کہ آپ کون ہیں, سر تسلیم خم کردہ اللہ کے ہیں, آپ میں وہ اور ایک عام انسان میں فرق ہے, آپ کا کیریکٹر میں یہ فرق نظر آنا چاہیے. آن دا کانٹریری کیا ہو رہا ہے کہ آپ کرائم کر رہے ہیں تو پتہ چلا یہ مسلم کرمنل ہے, نام بھی مسلم رکھا ہوا, کرمنل بھی کہہ دیا, سر تسلیم خم کردہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے, اور کرائم بھی کر رہے ہیں. مگر کیونکہ ہم قرآن اور اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں تو ہم کرمنل کے لیے جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو, استغفر اللہ. تو ہوا کیا کہ یہ بات معاشرے میں نے بھی کہا اور کچھ لوگوں کی یہ ایٹیچیوڈ بھی بن گیا دنیا میں. تو اس سلسلے میں ایک آیت دیکھیں آپ, سورہ 68 اور جناب آیت ہے 35, 36, 37, 38. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فی تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. کیا پھر ہم بنا دیں مسلم سر تسلیم خم کرنے والے جو ہیں ان کو مجرموں جیسا؟ کیا ہے تمہارے لیے, کیسے تم حکم کرتے ہو؟ یہ تمہارے لیے ایک کتاب ہے کیا, تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس سے تم درس حاصل کرتے ہو؟ بے شک اس میں تمہارے لیے وہی ہے جو تم خیر بہتر چاہتے ہو. اب دیکھیے, افنجعل المسلمین کالمجرمین, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کیا انسان سے, کیا پس ہم بناتے ہیں مسلم, اللہ پوچھ رہا ہے کیا پس ہم بناتے ہیں مسلمین کو یعنی سر تسلیم خم کردہ جو لوگ ہیں ان کو ہم بناتے ہیں جیسے مجرم ہے دنیا میں. افنجعل المسلمین, کیا پس ہم بنائیں مسلم سبمٹرز کو کالمجرمین جیسے کہ مجرم, کہ مسلم اللہ کہہ رہا ہم بنا رہے ہیں ایسے مسلم بنا رہے ہیں جیسے کہ وہ مجرم ہو. ما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہارے لیے, کیا ہے یہ, کیسے تم یہ حکم کر رہا ہو؟ یعنی یہ بات معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, کون پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ مسلم آر کرمنلز. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی مسلم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے معاشرے میں یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ مسلم جو ہیں کرمنلز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, اور دنیا میں قتل و غارت کرتے ہیں. تو اللہ ایک سوال کر رہا ہے, افنجعل المسلمین, کیا ہم نے بنائے مسلم سر تسلیم خم کردہ کالمجرمین جیسے کہ مجرم, لائک کرمنلز. ما لکم, کیا ہے تمہارے لیے, what is the matter, کیا ہے تمہارے لیے, کیف تحکمون, کیسے تم حکم کرتے ہو؟ یہ کیسا آرڈر جاری کرا ہوا ہے آپ نے کہ مسلم جتنی کمیونٹی ہے یہ مسلم, اس میں دیکھیں اس میں دو ٹائپ کے مسلم لوگ ہیں, ایک ہے مسلم سو اللہ اس میں کمیونٹی میں, ایک ہے مسلم کسی اور کے, وہ ہیں کرمنلز جنہوں نے کرائمز کیے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اللہ نے مسلم فطرت رکھی تو اللہ پہ جاری بات ساری کہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے بنائے مسلم سر تسلیم خم کرتا ہے جیسے کہ کرمنلز ہو, جیسے کہ مجرم ہو. تو جو مجرم ہے کرمنلز ہیں ان کو کرمنل سمجھیں, وہ مسلم اللہ کے نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو ایک ہی اس میں لے رکھا ہے. تو اللہ یہی سوال کر رہا ہے, افنجعل المسلمین, کیا ہم نے بنائے ہم نے بنائے مسلم سر تسلیم خم کردہ ایسے کیسے جیسے کہ مجرم ہو؟ ہم نے تو نہیں بنائے, یہ اللہ تھوڑی بنا رہا ہے. ما لکم, کیا ہو گیا تمہارے لیے, کیف تحکمون, تم کیسے حکم کرتے ہو؟ ام لہم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کتاب ہے یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم نے یہ درس حاصل کیا ہے کہ مسلم جو ہیں کرمنلز ہیں. ورلڈ میں مسلمز کو کرمنلز پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر, دیکھیں آپ یہ نشر کیا جا رہا ہے کہ مسلم جہاں جا رہے ہیں وہ کرمنلز ہیں, اور ہمارے نام کے مسلمانوں کے درمیان بیچ میں کرمنلز ہیں بیسیکلی جو کہ نام بدنام کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ سوال کر رکھا ہے آیات میں, کیا اللہ نے بنایا یہ مسلم سر تسلیم خم کردہ جیسے کہ مجرم ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں, کیسے تم یہ حکم کر رہا ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے, کہاں سے تم نے یہ درس حاصل کیا ہے کہ مسلم جو ہیں سر تسلیم خم کردہ جو ہیں وہ کرمنلز ہیں؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے, یہ اس لیے اللہ نے بتا دیا. اب سورہ 28 میں جو مسلم اللہ کے ہیں نیک لوگ ان کا بھی ذکر ہے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, سورہ القصص 28 سورت اس کی 53 آیت.
53 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب وہ آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، بے شک وہ ہمارے رب سے حق ہیں، بے شک ہم پہلے سے ہی مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اب یہ ایک اور دوسرے گروپ آ گیا، جب لوگوں پر اللہ کہہ رہے جب ان پر آیتیں تلاوت کی گئیں انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر تلاوت کی گئی آیات، جب ان پر تلاوت کی گئی انہوں نے کہا قالوا آمنا بھی، جب ان پر اللہ کی آیت جاری بات آیت تلاوت کرتا ہے رسول، جب ہم ان پر تلاوت کی انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا یہ بے شک حق ہے ہمارے رب سے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مسلمین بے شک ہم اس سے قبل پہلے سے جب پر آیت نہیں سنائی گئی تھی ہم مسلم تھے، سر تسلیم خم کردہ تھے. اب یہ بات سمجھیے کہ مسلم کے میں آپ کو میں نے بار بار بتا رہا ہوں سر تسلیم خم کرنا سبمیٹر. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی آیات نہیں جانتا وہ آیت کا سر تسلیم خم کردہ نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کو آیت پڑھ کے سنائی گئی اور وہ ان آیت پہ جو میسیج ہے وہ پہلے سے اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھا سبمٹ. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے کسی بھی لیبل میں رہ رہا ہے، کسی بھی مذہب کا وہ آدمی ہے، وہ شراب نہیں پی رہا، وہ جوا نہیں کر رہا، غلط کام نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، باطل طریقے سے مال نہیں کھا رہا، رشوت نہیں کھا لے رہا، یہ وہ قدرتی طور پہ پریکٹس کر رہا تھا. کوئی بھی لیبل دے دیں آپ اس کو، ہندو، کرسچن، جو، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹسٹ، یا آپ اس کے کسی بھی فرقے کے اندر اس کو ڈال دیں. لیکن اس شخص پر جب اللہ کہہ رہا ہے ان پر آیات تلاوت کی گئی ایسے لوگوں پر وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اس نے کہا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. یہ جو میں نے بتایا آپ کو جو باتیں بتائیں ان کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، نشہ مت کرو، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، سمجھ زنا نہیں کرو، یہ سب آیتیں ہیں قرآن مجید میں. تو جب وہ آیات ان پر تلاوت کی گئیں تو اس نے کہا یہ تو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، ہم تو اس سے پہلے یعنی ہمیں یہ بتانے آیت سننے سے پہلے ہم مسلم تھے ان باتوں کے، ان چیز کے سر تسلیم خم کردہ پہلے سے تھے ہم. تو یہ سمجھیے آیات کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے سے مسلم تھے اس بات کے، یعنی ہم تو اس کے سبمیٹر تھے. تو دو قسم کے لوگ ہیں کہ ایک جب جو پہلے سے یعنی قرآن انہیں معلوم نہیں تھا، آیات نہیں پتہ تھی اس میں کیا مورل کانشنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جب ان پر وہ آلریڈی پریکٹس میں تھے، جب ان پر یہ آیات تلاوت کی گئیں کسی بھی دنیا میں وہ لیبل کیری کر رہے تھے، جب ان پہ آیت تلاوت کی ہے انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے مسلم تھے. تو وہی لکھا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر تلاوت کی گئیں قَالُوا آمَنَّا بِهِ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس کے ساتھ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا بے شک یہ حق ہے، سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے. پہچان گئے وہ حق سچائی، کیونکہ اس سچائی حق پر وہ پہلے سے عمل کر رہے تھے. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ بے شک ہم مسلم سر تسلیم خم کردہ پہلے سے تھے. اب ایک مثال ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ ایسا کریں، آپ دیکھیں پہلے کے زمانے میں یہ ہوا تھا، ہر زمانے میں یہ، بلکہ پہلے نہیں اور آج بھی اور ہر زمانے میں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب ان پر آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے آیات بتائیں لوگوں کو، یہ کچھ اور بتایا. جب ان پہ آیت نازل انہوں نے آیت بتائی لوگوں کو، تو لوگوں نے جب آیت سنی تو انہوں نے حق کو پہچان لی. جیسے یہاں یہ لکھا آیت سنی انہوں نے حق کو پہچان لیا اور کہا ہم تو پہلے سے مسلم تھے، بتائیں نا آیت پہلے سے مسلم تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے، عربی میں کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، نہیں ہے کوئی الہ سوا اللہ کے، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ بڑھ گیا، خاتم النبی نبیوں کی مہر ہیں. یہ کن لوگوں نے کہا؟ اس زمانے میں. کیوں کہا؟ انہیں جب آیات ان پہ تلاوت کی گئیں اور آیت کی جو وضاحت ہوئی انہوں نے حق کو پہچانا اور کہا ہم تو پہلے سے مسلم تھے اور ایمان لیا ہے. وہ لکھا نا ابھی پچھلی آیت میں پڑھے گی، جب ان پر آیت تلاوت کی گئیں تو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور کہہ لیا ہم تو پہلے سے مسلم تھے. تو اسی طرح کلمہ اسٹیبلش ہو گیا دنیا میں. ایک کنفیشن ہے آیات کی سننے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد انہوں نے یہ ایمان لائے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ سوا اللہ کے، محمد رسول اللہ کے ذریعے میسج پہنچ رہا ہے ہمیں، تو ہم محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے پیغمبر ہیں. یہ بات انہوں نے کہی، ایک اسٹیبلش ہو گیا.
سورہ یونس 10 میں اس کی 90 آیت. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، پس فرعون اور اس کے لشکر نے غلطی اور دشمنی میں ان کی اتباع کی، یہاں تک کہ جب اس کو غرق ہونے کا ادراک ہوا اس نے کہا میں ایمان لایا یہ کہ وہی ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اسی کے جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلم سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو گیا. مسلمین، اور میں مسلمین سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب اس وقت ایمان لا رہا ہو اور تحقیق پہلے تو نافرمان تھا اور فسادیوں میں سے تھا. یعنی کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو مختلف آیات میں قرآن مجید میں، مطلب اس کے واقعات ہیں مختلف جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پیغام دیا، اللہ کا میسج دیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے. لیکن انہوں نے نافرمانی کری، کنٹینیوس نافرمانی کری. تو اس نافرمانی کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ گیا. اچھا مگر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ فرعون اور اس کا جو لشکر تھا، آیات جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں تو ایسا بھی ہے کہ وہ کنڈیشن مانگتے تھے کہ آپ ایسا کر دیں. جب عذاب اللہ تعالیٰ عذاب دیتا تھا تو کہتے تھے عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس طرح کی باتیں ہیں قرآن مجید میں فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اپنے رب سے یہ کہو یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو جب عذاب ٹل جاتا تھا یا اس طرح کی سچویشن ہٹ جاتی تو پھر وہ کفر کرنے لگتے تھے. یہ کنٹینیوس قرآن مجید اس طرح کی باتیں مل جائے گی. لیکن وہ فالو اس لیے کر رہے تھے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، مقصد کیا ان کا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیا چاہ رہے ہیں. ہماری فرعون کی جو سلطنت تھی وہ سمجھتا تھا میری جو بادشاہ ہے اور میں تو خود خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں الہ بنا ہوا تھا، الہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو. تو وہ کنٹینیوس اس میں بھی تھا کہ اس کی اتباع کرو. دیکھیے ایک اور چیز اتباع کرنا، فالو کرنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی دشمنی میں اور غلط کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے کمپٹیشن بھی کرایا، میجیشین سے بلا کے ڈیبیٹس کہہ لیں آپ، ڈیبیٹس تھی اس طرح کا وہ بھی کروایا کنٹینیوس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور ویسے جو اس کے پاس جو بھی تھی وہ یہ اتباع بھی کر رہا تھا، فالو بھی کر رہا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں پر اس کی غلطی پکڑ لوں، غلطیاں آ جائیں سامنے اور دشمنی کے اندر. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی بات کو یہ سمجھ لے، کوئی بھی آدمی، میں یا کوئی انسان، جب بھی کوئی آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ ایک ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم سنتے اس لیے کہ سن رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پیچھے ہی رکھا ہوتا ہے کہیں سے اس کو میں پکڑ لوں. غلطی ولچر نیچر ہوتی ہے آدمی میں کہ کسی کی غلطی کو پکڑ کے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے 2 نمبر بڑھ جائیں گے. تو اسی طرح فرعون نے، اس کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے نمبر 1 اور اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ان کو اتباع کی، فالو کیا. فالو کرنے کا مطلب، اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، تعقب کرنا ہوتا ہے پیچھے تعقب کرنا، پیچھے چلنا، پیچھے مطلب پیچھا کرنا. عربی میں تعقب کا مطلب پیچھا کرنا اور اتباع کا مطلب فالو کرنا. یہاں عربی میں لکھا ہے فَاتْبَعْهُمْ، اتباع کی فرعون نے، وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اتباع کی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی فرعون نے اور اس کے لشکر نے دشمنی کے اندر اور غلطی نکالنے کے اندر، غلط کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے. اس پرپس کے لیے انہوں نے اتباع کی. یہ اتباع نہیں کی کہ ہدایت لیتے اس سے. وہ فرعون نے اور اس کے لشکر نے ہدایت کی نیت سے اتباع نہیں کی تھی، اتباع تو کی لیکن دشمنی کے اندر اتباع کی. کیا مقصد؟ غلطی نکالنے میں. تو اسی طرح لکھا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے گزروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فَأَتْبَعُهُمْ، پس اتباع کی موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے،
کنہوں نے؟ فرعون نے، و جنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیم و عدوا، بغیم کہتے ہیں غلط کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے، رونگ کرنے کے لیے، و عدوا عداوت دشمنی میں، پرپس ان کا کیا تھا؟ دشمنی، پرپس کیا تھا؟ غلط ثابت کرنے کے لیے. جب بھی آپ کسی کو، جب غلطی کیسے نکالیں؟ جب تک آپ سنیں گے نہیں. یہ ہوتا ہے نا، جب بھی کسی آدمی کو آپ غور سے سنیں گے، میں بول رہا ہوں، اگر آپ میں نے کوئی غلط بولنا ہے، کوئی بھی میں اسٹیٹمنٹ دوں گا جس کو آپ، تو آپ توجہ سے سنیں گے تبھی تو نکالیں غلطی، بغیر سنے تو نہیں گئے. تو جتنا آپ غور سے سنیں گے اتنا ہی آپ کو واضح سمجھ میں آئے گا، تاکہ میری غلطی واضح آ جائے سامنے. تو وہ لوگ بھی فالو کر رہے تھے موسیٰ السلام کو، لیکن موسیٰ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بات بیان کر رہے تھے آیات میں، مختلف سچویشن میں. تو جتنا فرعون نے، اس کے لشکر نے فالو کیا، اتنے ہی اس کے سامنے سچائی سامنے آئی، یہاں تک کہ وقت آ گیا ان کا. تو لکھا ہے حتی اذا ادراکہ الغرق، یہاں تک اس کو یہ ادراک ہو گئے غرق ہو جاؤں گا میں. تو اب جتنا اتباع کی اس سے سچائی سامنے آتی گئی، پیغمبر کا میسنجر محمد موسیٰ السلام کی جو آیات تھی، اللہ کی میسج تھا، وہ سامنے آتا گیا. کیونکہ اللہ نے موسیٰ السلام سے کہا تھا جب جاؤ تم فرعون کے پاس اور یہ پیغام دو تو ذرا نرمی سے دینا، نرمی سے. تو ایک صاحب، میں یہاں بتاتا چلوں، ایک صاحب کہہ لیں محمد شیخ آپ لیکچر بڑے سختی سے بات کرتے ہیں، آپ ہم سے نرمی سے بات کریں. یہ سنت موسیٰ السلام میں ہے، موسیٰ السلام کی سنت ہے. آپ کا یہ انداز بعض دفعہ بہت سخت اور کرخت ہوتا ہے، آپ نرم طریقے سے دیکھیں. اللہ نے موسیٰ السلام سے کہا تھا کہ آپ جب پیغام دیں تو نرم لہجے سے. فرعون، تو میں نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ فرعون کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو میں نرمی سے آپ کو پیغام دے دیتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی سے کہتا ہے، کافر پہ اور منافقوں پہ نبی سے کہتا ہے تم سخت ہو جاؤ. اور کافر کون ہے؟ جو آیات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور منافق کون ہے؟ جو آیت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن فرعون جو تھا قرآن مجید نے وہ تک ڈٹا ہوا، وہ تو الہ بنا ہوا تھا. تو اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ فرعون، میں نے کہا اگر آپ اپنے کو رول پلے کر رہے ہیں فرعون کا، یا آپ فرعون کی کچھ اتباع میں ہیں، تو میں آپ سے نرمی میں بات کر لیتا ہوں. اور اگر آپ آیت تک کفر کریں گے تو سخت ہو جاؤں گا. محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء الکفار، آیات سننے کے بعد جب انکار کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ جو ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، وہ آیات جو کفر کرتے ہیں ان پہ سخت ہو جاتے ہیں. وہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. تو محمد رسول اللہ جو ہیں وہ ایک طرح سے پیمانہ ہے، اور ان کے ساتھی ایک پیمانہ ہے جو کفر کر رہے ہیں آیات سننے کے بعد، ان کے ساتھ سخت. تو فرعون جو ہے، فرعون جو کیریکٹر ہے، جس جو فرعون سمجھتے ہیں نا آپ، فرعون کے ساتھ آپ آرام سے بات کریں، نرمی سے بات کریں. تو آپ سمجھ لیں جو آدمی آپ کو یہ کہے کہ نرمی سے بات کرو، وہ فرعون ہے، اس کی سائیکی فرعون ٹائپ ہے. کیونکہ فرعون جو ہے اسی کے ساتھ اللہ نے پورے قرآن میں بولا ہے آپ نرمی سے بات کریں. موسیٰ السلام، تو موسیٰ السلام کو اس فرعون نے، جب چاہے نرمی تھی کچھ تھی، ادراک ہو گیا اس کو، یہاں تک کہ ادراک ہو گیا غرق ہونے کا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے فرعون نے کہا قال آمنت انہ، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا بے شک وہ، یعنی اللہ جو ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اسی ذات کے، آمنت، جس کے ساتھ ایمان لائے بنی اسرائیل، آمنت بھی بنو اسرائیل، یعنی کہ ایمان کون لا رہا ہے؟ بنی اسرائیل جس کے ساتھ ایمان لائے. فرعون کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے، نہیں ہے الہ سوائے اسی ذات کے جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کیا ہوا؟ مسلم میں سے ہو گیا، سر تسلیم خم کرنے میں سے ہو گیا. یہ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کیا کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے جب غرق ہو رہا ہے، جب غرق ہو رہا ہے، آخری وقت میں جب غرق ہو رہا ہے تو اس نے آپ کلمہ پڑھ رہا ہے. تو بہتر کنڈیشن یہ ہے، اس سے سبق آپ کو کیا ملا کہ ہم کو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس ایج گروپ میں، ایج میں ہے، جس عمر میں ہے آپ، اس سے اور موت تک آپ کو سر تسلیم خم ابھی کرنا ہے، اسی وقت، آج سے، یوں سے. یہ نہیں کہ یوں ہی سرکشی کرتے ہوئے گزر جائے، آیات سنتے ہوئے اور کرتے وہی آئیں جو کرتے آ رہے ہیں. تو وقت کیا ہوا؟ آخری وقت آ گیا. تو وہاں کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ زندگی جو آپ کی گزر رہی ہے، جس زندگی میں ہم جس پلیٹ فارم پہ ہیں، فیصلے آپ کو آج کرنے ہیں کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں. فیصلہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کرنا. سر تسلیم خم کروں میں آیت کو آج، ابھی، اس وقت اور آگے فیوچر تک، اور سر تسلیم خم کرتے جاؤں، سلامتی حاصل ہوتی جائے گی، سلامتی پیس ہوتی جائے گی آپ کو. اور اسی طرح موت آ جائے گی وقت میں، تو اس وقت بھی سلامتی میں وہ فرشتے کہیں گے السلام علیکم، آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ.
اس وقت یہاں سے سلامتی چلی تو مرتے وقت بھی فرشتے جب لیں گے ان کو سلام کہیں گے، سلام، آؤ سلامتی میں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو گزروا دیا، سمندر سے گزروایا. فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنَ، پس اتباع کی فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کی لشکر نے، بغیم وعدوا، بغیم غلط کرنے کے لیے اور دشمنی میں. حتیٰ یہاں تک اذا ادرکہ الغرق، یہاں کہ اس کو ادراک ہوا، کمپریہنڈ کیا غرق ہونے کا. تو اس نے کیا کہا؟ قالا آمنت انہ، اس نے کہا، فرعون نے کہا، میں ایمان لایا بے شک وہ یعنی اللہ جو ہے، لا الہ الا، نہیں ہے الہ سوائے اسی ذات کے، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے الہ پر. بنی اسرائیل کا الہ کون ہے؟ اللہ. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بنی اسرائیل کون ہے؟ مسلم. تو وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی مسلم ہوا. فرعون نے کہا کہ میں مسلم ہو گیا آخری وقت پہ. تو آگے اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب اس وقت ایمان لا رہا ہے، اور تحقیق تو پہلے نافرمان تھا اور فسادیوں میں سے تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان لانے کو قبول نہیں کر رہا آخری وقت پہ. لیکن یہ سمجھیے کہ اس کو حقیقت میں جب زندگی سرکشی میں گزاری تو آخر میں اس کو حق نظر آ گیا. لیکن اگر آدمی دشمنی میں اور جناب غلط نتیجے نکالنے میں اگر فالو کرے گا میسج کو تو الٹیمیٹلی ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا. تو ہم کو آیات کو سمجھنا ہے ہدایت کے لیے. پرپس یہ ہے کہ گائیڈنس، یہ نہیں ہونا چاہیے پرپس کہ اس میں کہیں غلطی نکال لو. غلطی نکالنے سے جنت نہیں مل رہی ہے. ہمارا مقصد یہ بتانے کا اس لیے ہے کہ یہ فرعون کی مثالیں دی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان آیت میں بتا کے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. انسان جو اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، جو زندہ ہے، مروں کے لیے تھوڑی قرآن، وہ جو چلے گئے اب پھر ہم مر جائیں گے سب کے سب، پھر کوئی اور لوگ آ جائیں گے. تو یہ تو کنٹینیوٹی میں پروسیس ہے. اور اس کا جو فرعون تھا اس کا رزلٹ دیکھیں کیا ہوا آگے. سورہ یونس 10 ابھی ختم نہیں ہوئی، 92 آیت. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، پس آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے تاکہ تو بعد والے آنوں کے لیے آیات نشانی ہو جائے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت ہماری آیت کے بارے میں ضرور غافل ہیں. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یعنی فرعون کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یعنی تیرے بدن میں، تیرے بدن سمجھ رہے ہیں جیسے ہمارا بدن ہوتا ہے، اس بدن میں ہم تجھ کو نجات دے دیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن فرعون جو ہے اس کے بدن کے اندر نجات دی ہوئی ہے، یعنی کچھ اس طرح کی بات سیو کر دیا، یعنی تیرے بدن کو نجات کے بعد سیو کر دیں گے. تو پتہ چلا فرعون کا جو بدن ہے، باڈی، فرعون کا بدن بھی بدنی کا، فرعون کے بدن کو نجات دی، سیو کر دیا. تو فرعون کا جسم بدن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کہیں مصر میں سنا ہے آپ نے؟ بھائی سنا ہوا نہیں سنا ہوا؟ تو وہ جو باڈی ہے، بدن جو ہے، اس کا باڈی کو آپ دیکھ کے اللہ کہہ رہے تاکہ بعد والی لوگ جو آئیں وہ دیکھیں فرعون کے بدن کو اور اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ غلطی نکالنے میں اور دشمنی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آخر میں یہ ایمان لایا. یہ ہے نا پورا پڑھا بھی ہم نے پیچھے. تو اس کے بدن کے اندر اس کو پریزرو کر دیا تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھے. یہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئی کہ اس طرح کے لوگ یعنی فرعون اور اس کے لشکر، اس طرح کے لوگ جو بھی ایسی حرکتیں کریں گے، جو بھی یہ دعوے کریں گے بڑے بڑے، اور جس طرح کے فرعون کا قرآن مجید میں کردار بیان کیا ہے، کیریکٹر، اور اس طرح کا اگر شخص کہتے ہیں نا، یہ تو فرعون ہمارے معاشرے باقاعدہ زمانوں میں استعمال، ارے بھائی وہ فرعون آ گیا، اس کے لیے موسیٰ فلانا شخص موسیٰ بن کے آیا، اس طرح کی ایک باتیں معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. لیکن حقیقت دیکھیں آیات میں جو کوئی کیریکٹر جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو فرعون ہے اور کس طرح پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کے یہاں فرعون